اس آیت مبارکہ میں جو میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے راستے نکالتے ہیں مشکلوں میں بھی۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈر ڈر کر اس کے حکموں پہ چلنے والوں کے لیے، اللہ کے ناراضگی والے راستے سے بچنے والوں کے لیے، اللہ کے نافرمانی والے اعمال، اللہ جن چیزوں سے منع فرماتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے والے لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، میں ان کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ تنگیوں میں، مشکلوں میں، آفات میں، قرض داری میں، بیماری میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، جب دنیا انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ایسے حالات میں میں ان لوگوں کے لیے راستہ کھول دیتا ہوں جو بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو بندے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان لوگوں کو بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بندوں کا یقین ہو۔ اگر انسان کا یقین اللہ کے اوپر ہو گیا، صحابہ کرام کا یقین اللہ کے اوپر تھا، بیچ دریا میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے لیے، انبیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دیے دریا کے اندر۔ صحابہ کرام دریا کے اندر جو گھوڑے دوڑائے تھے، یہ صرف اللہ کے اوپر یقین کی برکت تھی، یقین کی طاقت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے لیے دریا کو بھی راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت دریا کے راستے سے جانے کے لیے نکلی، پیچھے دشمن، ابھی راستہ کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دریا کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھول دیا، دریا میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بنا دیے۔ اور فرعون اللہ پہ جس کا یقین نہیں تھا، فرعون اللہ کے سامنے اکڑتا تھا، فرعون اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا، فرعون کے پاس حکومت تھی، فرعون کے پاس دولت تھی، فرعون کے پاس پیسہ تھا، فرعون کے پاس پولیس تھی، فرعون کے پاس ملکوں کی حکومت تھی، وہ کنٹری کا بادشاہ تھا، مگر فرعون اللہ کے نافرمان تھا، وہ دریا میں نکل پڑا، بیچ دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو ڈبو دیا، غرق ہو گیا، اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ گیا، اس کی طاقت، اس کی حکومت، اس کا پیسہ، اس کی پولیس، اس کا رعایا، اس کی ملٹری فرعون کو بچا نہ سکی، کیونکہ اس کا یقین اللہ کے اوپر نہیں تھا۔ آج بھی جو لوگ کبھی ایم ایل اے تھے، کبھی ایم پی تھے، کبھی بادشاہ تھے، کبھی طاقتور تھے، کبھی بڑے کروڑوں کے مالک تھے، آج جیلوں میں پھنسے ہیں۔ اور جو لوگ جیلوں میں تھے، جو لوگ جن لوگوں کے اوپر پی ڈی ایکٹ لگا تھا، جن لوگوں کے اوپر بڑے بڑے کیس لگے تھے، جو لوگ کئی مہینوں کئی سالوں تک جیلوں میں جن کی زندگی گزرے تھی، آج وہ حکومت کی کرسیوں کے اوپر بھی بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جب چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے جب چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے جب چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے جب چاہے غلام بنا دے، جس کو چاہے جب چاہے جیل میں بھیج دے، جس کو چاہے جب چاہے جیل سے نکال کر حکومت اس کے ہاتھوں میں دے دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ پاک ہے جس کے قبضے میں ساری دنیا کی حکومتیں ہیں۔
وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر طاقت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، جب چاہے زمین سے پانی نکال دے، جب چاہے زمین سے آگ نکال دے، جب چاہے آسمان سے پانی برسا دے، جب چاہے آسمان سے بجلیاں برسا دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کے پاس ہے طاقت ہے۔ آج ایمان والوں کا، مسلمانوں کا اللہ کے اوپر سے یقین ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں دنیا والوں کے اوپر، اسی لیے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم یقین کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اسی لیے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم یقین کرتے ہیں اپنے آپ پر، اپنے ٹیلنٹ پر، اسی لیے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم یقین کرتے ہیں اپنے دماغ کے اوپر، میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس سوچ ہے، میرے پاس دماغ ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کمپنی ہے، لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں، ٹیلنٹ پرسن ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ جس انسان کو اپنے عقل کے اوپر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، جو انسان اکڑنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ ہمارا یقین صرف اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کا یقین صرف اللہ کے اوپر ہوتا ہے، وہ بندے کبھی بھی ناکامیابی کی صورت نہیں دیکھ سکتے۔ صحابہ کرام کا یقین اللہ کے اوپر ہوتا تھا، صحابہ کرام کا یقین اللہ کے قدرت کے اوپر ہوتا تھا، اللہ کے طاقت کے اوپر ان کا یقین ہوا کرتا تھا۔ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک عورت آئی، مسلمان ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور سب کچھ چھوڑ دی، اپنا گھر بار سب چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہار کا تذکرہ کرتی تھی۔ یہ میری زندگی میں ایک واقعہ گزرا ہے، ہار والا دن، وہ دن بھی بہت ہی عجیب دن تھا۔ امی عائشہ نے پوچھا وہ ہار والا دن کون سا دن ہے؟ ہار کے بارے میں تو زیادہ تذکرہ کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے ایک گھر میں کام کیا کرتی تھی، مزدوری کیا کرتی تھی، میں غلام تھی، غلامہ تھی، میں کام کیا، میں ان کی باندھی تھی، میں ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جس گھر میں کام کیا کرتی تھی، ان کے گھر میں چھوٹی سی بچی تھی، وہ اپنے گلے میں ہار پہنا کرتی تھی۔ میں بتا رہا ہوں کہ جن کا یقین اللہ کے اوپر ہوتا ہے، جن کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اللہ انہیں کیسے کیسے آفات سے بچا لیتے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بہن کہنے لگی کہ میں جس گھر میں کام کیا کرتی تھی، ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی، بچی تھی، جس کے گلے میں سونا اور جواہرات سے، موتیوں سے، ڈائمنڈ سے بنا ہوا ایک ہار ہوا کرتا تھا۔ وہ ہار ایک مرتبہ ایک چڑیا آتی ہے، ایک چیل آتی ہے، وہ ہار لے کر چلے جاتی ہے۔ ہار نیچے گر گیا تو وہ چیل آ گئی، ایک چڑیا آ گئی، وہ ہار کو لے کر چلے گی، اڑ کر چلے گی۔ اب کسی بھی گھر میں کوئی چیز چوری ہوتی ہے، سب سے پہلے الزام اس کے گھر میں کام کرنے والوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والی چوری کی ہوگی۔ اس زمانے میں کیمرے تو نہیں تھے، ان لوگوں کا یقین ہو گیا کہ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی ہے، جو باندھی ہے، وہی چرائی ہوگی۔ مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ یہ جو عورت تھی، غریب عورت، چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی میں نہیں لے کر گئی، چیل لے کر گئی، چڑیا لے کر گئی۔ پھر بھی اس کے اوپر زبردستی زور کرنے لگے، مارنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ یہ دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، دل سے دعا نکل رہی، یا اللہ کیسے بھی مجھے بتا لینا، یا اللہ میری حفاظت فرما دینا، اگر تو مجھے نہیں بچائے گا یہ لوگ میری جان بھی نکال لیں گے، مجھے جان سے بھی مار دیں گے۔ جیسے اس بندی نے اللہ سے دعا کرنے لگی، اس کے دل سے دعا نکلی، آنکھوں سے آنسو کے خطرے نکلے، پانی کا خطرہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا،
جو چیل، جو چڑیا، جو اللہ کی مخلوق یہ ہار لے کر گئی تھی، وہ اڑتی ہوئی آئی، ہار نیچے زمین پر ڈال کر واپس چلے گئی سارے لوگوں کے سامنے۔ جو ظلم کیے تھے ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہماری غلطی ہو گئی، مگر یہ عورت کہتی ہے میرے اللہ کے طاقت کے اوپر، اس کے قدرت کے اوپر، اس کے قوت کے اوپر، میرے اللہ کے ربوبیت کے اوپر میرا ایمان اور بڑھ گیا۔ سچے لوگ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، مگر ہمارا یقین پکا ہو۔ آج ہمارے نیتیں صاف نہیں ہیں، زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، کانوں سے ہم غیبت سنتے ہیں، آنکھوں سے ہم برائی دیکھتے ہیں، ہمارا دل لوگوں کے بارے میں صاف نہیں ہوتا، رشتہ داروں کے بارے میں صاف نہیں ہوتا، دوست احباب کے بارے میں صاف نہیں ہوتا، اڑوس پڑوسیوں کے بارے میں ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، لوگوں کے بغض، لوگوں کے عداوتیں، لوگوں کا جلن، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہمارے اوپر کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے اترے گی؟ ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ جن کے دل صاف ہوا کرتے تھے، اللہ کی مدد ان لوگوں پر کیسے ہوتی ہے؟ ایک غریب بندہ تھا، بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک غریب بندہ تھا، وہ اپنے دوست سے پیسے مانگتا ہے، مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے سخت۔ ان کا دوست کہتا ہے ایمان والا تھا وہ بھی، گواہ کون ہے، وکیل کون ہے؟ بندہ کہنے لگا میں غریب ہوں، غریبوں کا وکیل کون ہوگا؟ میں غریب ہوں، غریبوں کے لیے سپورٹ کرنے والا کون ہوگا؟ غریبوں کا گواہ کون بنے گا؟ میرا گواہ صرف اللہ ہوگا، میرا وکیل صرف اللہ ہوگا۔ اگر اس اللہ کے اوپر تیرا یقین ہے، 1000 دینار مجھے دے دینا، میں اپنے وقت پر 1000 دینار تجھے پہنچا دوں۔ میں جو وقت بتا رہا ہوں اس وقت میں 1000 دینار تجھے پہنچا دوں گا انشاءاللہ۔ جو سامنے والا بندہ تھا وہ بھی ایمان والا تھا، 1000 دینار نکالے، دے دیے، چلے وہاں سے چلے گئے۔ یہ ان کا مکان دوسرے گاؤں میں تھا، سفر جو کرنا ہوتا ہے وہ دریا پار کر کے جانا ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں ان کا مکان ہے، دریا پار کر ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے گاؤں چلے گئے، کام کاج میں لگ گئے، ان کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، 1000 دینار جمع کر لیے ان کو دینے کے لیے، وقت ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو پیسے پہنچانے کا وعدہ کیا ہوں، 1000 پیسے دینار لیے اور دریا کے پاس آگے کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ کوئی اس دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کوئی ایک کشتی بھی اس گاؤں سے اس گاؤں تک پار کرنے کے لیے دریا کے پاس موجود نہیں تھی۔ یہ بندہ افسوس کرنے لگا، اللہ سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ تیرے نام کے اوپر میں پیسے لیا تھا، تجھے گواہ بنا کر پیسے لیا تھا، تجھے وکیل بنا کر پیسے لیا تھا، اگر یہ پیسے آج میں اس کو واپس نہیں کروں گا میں گنہگار بنوں گا، تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ جو بندہ مجھے پیسے دیا تھا وہ بھی بدگمان ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا یقین اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اللہ ان لوگوں کی کیسی مدد فرماتے ہیں۔ سنیے واقعہ، ایک لکڑی وہاں پہ نظر آتی ہے، لکڑی لیتے ہیں، لکڑی کو 20 سے چیرتے ہیں، اس کے اندر 1000 دینار رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں پیپر کے پیسے نہیں ہوتے تھے، دینار ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے، گولڈ کے، چاندی کے، سونے کے سکے ہوتے تھے۔ 1000 دینار چکلے کے اندر رکھ دیے، اس کو چیر کے لکڑی کے اندر، اور ایک چیٹی بھی لکھ دیے، وہ بھی اسی چکلے کے اندر رکھ دیے، اس کو پھر سے موڑ کر دریا کے اندر ڈال دیے۔ یا اللہ تجھے گواہ بنا کر، وکیل بنا کر میں پیسے لیا تھا، تیرے نام پہ پیسے میں لوٹاتا ہوں، دریا میں ڈالتا ہوں، ان پیسوں کو اس تک تو پہنچا دینا۔ وہ جو بندہ تھا پیسے جو قرض دیا تھا اسی وقت وہ بھی دریا کے پاس آیا تھا، آج وہ بندہ آئے گا اس سے میں پیسے لے لوں گا، آج کوئی کشتی آئے گی وہ کشتی میں اگر آئے گا تو اس کے پیسے میں لے لوں گا۔ انتظار کرتا 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 شام ہو گئی۔ جب شام ہو گئی تو دیکھا کہ وہ بندہ آیا نہیں۔ اس نے سوچا کہ ارے جو بندہ اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا تھا، اپنے زبان سے وعدہ کیا تھا، وہ پیسے نہیں پہنچایا، بدگمان ہوا۔
واپس جانے لگا، دیکھا دریا میں ایک لکڑی ہے، اس نے سوچا پیسے تو نہیں ملے ہیں مگر ایک لکڑی تو ملی ہے، چلو اس لکڑی کو لے کر جاتا ہوں، اس کو گھر میں روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ وہ لکڑی دریا سے اٹھاتا ہے، گھر لے کر جاتا ہے، اس لکڑی کو جب روٹی بنانے کے لیے چیرتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ اس کے اندر 1000 دینار ہے، 1000 دینار ہے، اس کے اندر چیٹی بھی ہے، چیٹی نکالتا ہے، پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے بندو، چیٹی میں لکھا ہے اللہ کے بندے، میں اللہ کو گواہ بنا کر 1000 پیسے تیرے پاس لیا تھا، دینار، 1000 دینار، مگر میں تجھ تک پہنچنے کے لیے راستے میں مجھے کوئی بھی ایک کشتی بھی نہیں ملی، اللہ کے نام پر میں پیسے تیرے طرف بھیج رہا ہوں، اگر تجھے پیسے مل گئے اللہ کا شکر ہے۔ وہ چیٹی کے اندر لکھا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ اللہ اس بندے کے دل میں خیال ڈالنے والا کون ہے؟ اس پیسے کو دریا کے ذریعے سے پہنچانے والا کون ہے؟ اس لکڑی کو برابر اسی گاؤں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اور اسی موقع پر وہ جو قرض دیا تھا اس کو دریا تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس کی نیت صاف تھی، دینے والے کی بھی لینے والے کی بھی نیت صاف تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما دی۔ پھر بھی جو بندہ 1000 پیسے بھیجا تھا ان کو تسلی نہیں ہوئی، وہ پیسے پھر 1000 روپیہ جمع فرما لیے، کیونکہ پہنچے نہیں پہنچے معلوم نہیں۔ 1000 دینار پیسہ لیتے ہیں، پھر کشتی ملتی ہے، گاؤں پہنچتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ناراض نہیں ہونا، میں اس دن بھی تیرے لیے 1000 پیسے بھیجا تھا، اب بھی 1000 پیسے لایا ہوں، پتہ نہیں پیسے پہنچے کہ نہیں پہنچے، اللہ کو گواہ بنا کر میں لیا تھا، یہ پیسے 1000 دینار لے لے۔ اس کو دینے کے لیے جب وہ واپس آیا، وہ سامنے والا بندے کہنے لگا، جس اللہ کے نام پہ تو پیسے لیا تھا وہی اللہ مجھے پیسے پہنچا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تیرے جیسے سچے بندے اگر اس دنیا میں ہوں گے، صرف تیرے جیسے سچے بندوں کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورج نکالتے ہیں، چاند نکالتے ہیں، آسمان سے پانی برساتے ہیں، زمین سے اناج اگاتے ہیں۔ آج ہمیں قرض لے لیے تو دینے کی نیت نہیں ہوتی، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ آج ہم قرض لے رہے، دینے کی نیت نہیں۔ جو بندہ قرض لیتا ہے اور دینے کی نیت کرتا ہے، صاف نیت، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ آج ہم لوگ قرضوں میں ڈوب گئے، ہمارے قرضے نہیں پھیٹ رہے ہیں، مفتی صاحب سے دعا کراؤ، مولانا سے دعا کراؤ، امیر صاحب سے دعا کراؤ، شیخ صاحب سے دعا کراؤ، اللہ والوں سے دعا کراؤ۔ اگر یہ ہماری نیت صاف نہیں تھی، لیتے جاب اور دینے کی اگر نیت نہیں ہے، کوئی بھی دعا کریں گے کچھ بھی ہونے کا نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اوپر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر تمہاری نیتیں صاف ہے تو میں تمہارے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہوں۔ تمہارا یقین اور ایمان اگر صحیح نہیں ہے، میرے راستے تمہارے واسطے کھلنے والے نہیں ہیں۔ دنیا کے در پہ جا کر تم بھکاری بن جاؤ گے مگر میری مدد آنے والی نہیں۔ آج ہماری نیتیں صاف نہیں ہے، اسی لیے ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمارے کمائی میں برکت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فجر کی نماز میں اٹھو، صبح میں نوم الصبح یمنع الرزق۔ علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے۔ جو مسلمانوں کے جو رات میں 12-1 بجے تک جگنا، یہ ہمارے مسلمان بچوں کی، بڑوں کی عادت ہے۔ صبح میں 11 بجے 12 بجے دکان کو جانا، یہ مسلمانوں کی عادت ہے، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری روزی روٹی میں کوئی برکت نہیں۔ جس کی صبح اللہ کے نام سے ہوتی ہو، جس کی صبح اللہ کے سامنے سجدے سے ہوتی ہو، جس کی صبح اللہ کے یاد سے ہوتی ہو، جس کی صبح اللہ کے محبت سے ہوتی ہو، جس کی صبح اللہ کے اوپر یقین سے ہوتی ہو، جس کی صبح سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر کی صدا سے جس کی صبح ہوتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
اور جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان بھی اس کے منہ میں پیشاب کر کے جاتا ہے، جس کی صبح شیطان کے پیشاب کے ذریعے سے ہوتی ہو، جس کی صبح شیطان کے پیشاب پی کر ہوتی ہو، جس کی صبح اللہ کے ناراضگی سے ہوتی ہو، وہ انسان میں کامیاب ہوں گا اس کے دعوے تو کرے گا، وہ زندگی میں سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو صبح میں دیری سے اٹھتا ہو رات میں جلدی جو بندہ صبح میں دیری سے اٹھتا ہو رات میں صبح کے 3-2 بجے تک جو بندہ سوتا ہو وہ بندہ کامیاب ہوا ہو۔ دنیا میں کوئی دکھاؤ، کوئی ہو تو دکھاؤ، کوئی جس کی صحت اچھی ہو، جس کا ہیلتھ اچھا ہو، جس کی طبیعت اچھی ہو، جس کی زندگی میں سکون ہو، جس کی زندگی میں آرام ہو۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہو تو دکھاؤ۔ بڑے بڑے اللہ والے لوگ صبح جن کی اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہے، صبح جن کی اللہ کے یاد سے شروع ہوتی ہے، صبح جن کی تہجد سے شروع ہوتی ہے، صبح جن کی قرآن سے روشنی لے کر جو صبح شروع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غریبی میں ہو یا امیری میں ہو ان سے زیادہ سکون کی زندگی گزارنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو۔ ہاں ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دنیا ہے، دولت ہے، مست سب کچھ، مگر ڈاکٹر لکھتا ہے 2 بریڈ سے زیادہ نہیں کھانا، 2 اڈلی سے زیادہ نہیں کھانا، رات میں 1 چپاتی سے زیادہ نہیں کھانا، صرف جوس پی کے زندگی گزار لو۔ سب کچھ ہے دنیا، سکون نہیں ہے، روزی کھانے کی ان لوگوں کو نصیب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس اللہ کے اوپر یقین رکھو، یہ دنیا کا نظام چلانے والا اللہ کی ذات ہے، دنیا کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، دولت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، صحت اور عافیت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ سارے دنیا کا نظام اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر کاروبار کر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، کمپنی چلا رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، دکان کا اوپننگ کر رہے ہیں یا گھر بنانے کا شروعات کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یقین صرف اللہ کے ذات کے اوپر رکھو۔ ایسے ایسے واقعات ہے کہ جن لوگوں کا یقین اللہ کے اوپر ہو، اللہ ان کے اوپر کیسے فیصلے فرماتے ہیں۔ ایک خاندان ماں اور بیٹا دونوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک ماں اور بیٹا دونوں اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اپنے سسرال کو چھوڑ دیے، اپنے ددیال کو چھوڑ دیے، ننیال کو چھوڑ دیے، پورے خاندان کو قربان کر دیے صرف تمہارے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اسلام کے لیے۔ اماں کہنے لگی کہ میں عائشہ کی خدمت کروں گی، اماں عائشہ کی بہن فاطمہ کی خدمت کروں گی، اسلام کی خدمت کروں گی، دین کا کام کروں گی، میرا جو بچہ ہے اس کو مدرسے میں رکھ لینا، اس کو دین سکھانا، اس کے ذریعے سے دین کا کام لینا۔ ہم ساری دنیا کو چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ بہت پیارا بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، قرآن یاد کرتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کرتا تھا، بہت نورانی چہرے والا تھا۔ ایک زمانے کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی، اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ جب اس کی طبیعت بگڑ گئی، اچانک سے وہ موت کے منہ میں چلا گیا، اچانک سے اس کی موت آ گئی، اس کی روح نکل گئی۔ صحابہ کرام نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، خبر دی کہ یا رسول اللہ، فلاں جو بندہ اسلام قبول کیا تھا، پورے خاندان کو چھوڑ کر آیا تھا، اس کی موت ہو گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم اس کو غسل دینا، کفن دینا، میں خود اس کے جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بدل گئی، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رونا بھی رک گیا، آنکھوں سے آنسو رک گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اس کو غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا، اس کے اماں کو جا کے بتانا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام گئے، بتایا، اماں
تمہارا بیٹا جو تھا جو مدرسے میں پڑھتا تھا بچہ اس کا انتقال ہو گیا. اماں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, بے ہوش ہو گئی, نیچے گر گئی, پھر اٹھ گئی, پھر نیچے گری, پھر اٹھی, پھر نیچے گری, پھر سے اٹھی, بھاگتے ہوئی آئی, اس کے پیروں کو بوسہ دی, اس کے تلووں کو پیار کرنے لگی, بوسہ دینے لگی. اس کے بعد صحابہ کرام سے پوچھنے لگی تمہارا جو دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں اس کا انتقال ہو گیا. وہ سجدے میں گر گئی, اللہ سے کہنے لگی یا اللہ میں تیرے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ دی, سسرال کو چھوڑ دی, ددیال کو چھوڑ دی, ننیال کو چھوڑ دی, رشتہ داروں کو چھوڑ دی, دوست احباب کو چھوڑ دی, گھر بار خزانہ سب کچھ چھوڑ کر یا اللہ تیرے لیے, تیرے پیارے رسول کے لیے, اسلام کے لیے, قرآن کے لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پیارے رسول کے دربار میں آ گئی ہوں. موت تو اس کو آنا ضروری ہے, مگر اب اگر تو اس کو زندہ نہیں کرے گا, اب اگر تو اس کو موت عطا کرے گا, میرے خاندان والے کہیں گے تو اسلام قبول کی تھی, نبی کی غلام بن گئی تھی, اسی لیے تیرا بیٹا مر گیا ہے, لوگ کافر مجھے تانا دیں گے, یا اللہ میرے بچے کو زندہ فرمانا. اللہ کے سامنے دعا کرنے لگی, اس کی دعا پوری ابھی نہیں ہوئی, یہ بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ تو بولو بھائی. بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. بچہ جو ہی اٹھ کر کھڑا ہوا, صحابہ کرام کی زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی. اماں اور بیٹا کہنے لگے اسلام سچا, قرآن سچا, دین سچا, اللہ سچا, اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے, اللہ کا گھر کعبہ سچا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی سچوں کا گھر. جو اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیے. اور جو بچہ انتقال ہو گیا تھا اس کی روح نکل گئی تھی, وہ کھڑا ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ باحیات رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی باحیات رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے امی کا انتقال ہوا. وہ بچہ اس کے امی کا بھی جنازے کا انتظام کیا, ان کو بھی دفن کیا, تدفین میں بھی رہا. ایک لمبے زمانے کے بعد اس صحابی کی موت آئی. یقین کس کے اوپر تھا؟ صرف اللہ کے اوپر یقین. آج کچھ پیسوں کی ہمیں ضرورت پڑے, اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا انٹرسٹ ہمیں نہیں ہے. 10 لوگوں کو پہلے فون کرتے, 10 لوگوں کو بھیک مانگتے, کوئی نہیں دیا, اللہ کیا ہے پریشان ہے میرے اوپر. کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے, کبھی تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے. چھوٹی بیماری آ گئی, ہسپتالوں کے چکر فوراً. کبھی صدقہ کیے, 2-4 غریبوں کو کھانا کھلا کے اللہ سے کبھی مانگ بھی لیے. چکر آ گیا سر میں, فوراً گئے, خون دیے, بلڈ ٹیسٹ کرا لیے, شوگر ہے کیا, چکر آئے. سر میں چکر آ گیا, بھوک بڑھ رہی ہے بندے کو, امیڈیٹلی جاتا ہے ڈاکٹر صاحب چیک کرو مجھے شوگر آ گیا کیا. اللہ کے اوپر یقین رکھو, پہلے اللہ سے مانگو, صدقہ کرو, اللہ سے مانگو یا اللہ میرے لیے راستے کھول دے, مجھے صحت عطا فرما دے. اس کے بعد دوا کا انتظام کر لینا, اس کے بعد ہسپتال بھی چلے جانا, اس کے بعد لوگوں سے پیسے بھی مانگ لینا, اس کے بعد دکانوں میں ادھر ادھر کوششیں بھی کر لینا, اس کے بعد نوکری کی تلاش بھی کر لینا. ہر کام سے پہلے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس سے مانگو, اس کے اوپر یقین رکھو. اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات. اللہ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بھروسہ, یقین, کامل یقین اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to